پوری سوچ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 10 محرم کے دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں دوسرے دن اور مہینوں کی بنسبت ہمیشہ موسم گرم رہتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اور اس کا ریزن یہ تلاش کر لیا گیا ہے کہ 10 محرم کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور شہدائے کربلا کی شہادت سخت دھوپ اور گرمی کے حالت میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ساری امت کے حق میں ہمیشہ کے لیے گرم بنا دیا۔ یہ سوچ ہے، حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنے طور پر اس کا یہ ریزن تلاش کر لیا اور گڑھ لیا۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو پتہ چلا یہ سوچ من گھڑت ہے، بناوٹی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا بھی شریعت پر زیادتی اور سخت گناہ ہے۔ جو شریعت میں نہ ہو اس کو شریعت سمجھ لینا، جو قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا گیا ہو اس کو قرآن اور حدیث کی چیز سمجھ کر اس کا یقین رکھا جائے، تو یہ گناہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں زیادتی ہو رہی ہے، اور شریعت میں زیادتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں، پیارے آقا نے فرمایا، من احدث فی امرنا فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے اور اس نئی بات کو دین سمجھ کر عمل کرے تو اس کی وہ بات رد ہے، اس کی وہ بات رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بتایا کہ فہو بدعت، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ دیکھیے اس میں ایک آیت کا شان نزول بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے اوپر اللہ نے ایک آیت کا نزول فرمایا، اور اس پیارے آقا کو یہ خوشخبری دی گئی، قل، اے نبی جی آپ اعلان کر دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا، وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، ان کو یہ اعلان بتا دیجئے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان، جس کا نام ابلیس ہے، عزازیل ہے، یہ سمندر کے بیچ اپنا تخت لگاتا ہے، تخت بچھا کر اس پہ دربار لگاتا ہے، انتہائی کریہ، ناپسندیدہ اور انتہائی سخت آواز میں یہ چیخا، اور اس کی چیخ انسان کے علاوہ ہر ایک مخلوق نے سنی، اور اس کی چیخ پر اس کی آل اولاد سب کی سب اس کے پاس جمع ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی تو کیوں چیخا ہے؟ کہا کہ آج قرآن کریم کی ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس آیت کی وجہ سے ہماری کری کرائی ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ ان کے چیلے چپاٹوں نے کہا کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے اور بندیوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے ہر گناہوں کو معاف کر دے گا اگر وہ بندے اور بندیاں توبہ کریں گے۔ اور وہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے اور بندی کے گناہ اتنے ہوں کہ ان کی دھانگ لگائی جائے، چٹا لگایا جائے، ان کو چنا جائے، تو ان کی جو دھانگ ہے یا ان کی اونچائی ہے زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، اور وہ بندہ یا بندی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کر دے گا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھ دیا جائے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ پر پھر عزازیل اور اس کے چیلے چپاٹے سب سوچ میں پڑ گئے کہ او ہو، بات تو صحیح ہے،
हम जितनी मेहनत करके किसी को बेनमाजी बनाएंगे, किसी से झूठ बुलवाएंगे, किसी से सॉन्ग सुनवाएंगे, किसी से सॉन्ग वो किसी से डांस करवाएंगे, किसी से कुछ करवाएंगे, लेकिन आखिर में वो उसको अल्लाह का खौफ आएगा और वो अल्लाह से तौबा कर लेगा तो अल्लाह तो माफ कर देगा। हमारी तो सारी मेहनतों पे पानी फिर गया। उस आजादील ने अपने चेले चपाटों से ये कहा, देखो तुम इस आयत का काट ढूंढो, वरना तो हमारी सारी मेहनतों पे पानी फिरना तय है। सबने कहा ठीक है, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। कुछ दिनों के बाद अजाजील फिर बीचों बीच आसमान तो बीचों बीच समंदर में अपने अपना तख्त बिछाकर दरबार को बुलाता है और लगातार चीखता। फिर सब लोग हाजिर हो जाते हैं, कहते हैं अब क्यों चीखो भाई, अब क्यों बुलाया? कहा कि अब इसलिए बुलाया कि मैंने इसका काट और तोड़ ढूंढ लिया है। उसके चेले चपाटों ने कहा कि क्या तोड़ है, क्या काट है? कि आज के बाद तुम अल्लाह के बंदे और बंदियों को उन कामों में लगा दो जिन कामों को वो इबादत समझे और हकीकत में वो इबादत ना हो, बल्कि क्या हो, बल्कि वो अल्लाह की नजर में गुनाह। उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा या बंदी गुनाह के काम करेंगे लेकिन वो इबादत समझ के करेंगे तो उनको तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह मैं उन गुनाहों की तरफ से मैं भी माफी मांगता हूं या मांगती हूँ जिसको मैं गुनाह समझती हूँ, और उन गुनाह की तरफ से भी माफी मांगती हूँ जिसको मैंने गुनाह नहीं बल्कि इबादत समझ कर किया। यही मजमून जो है उसमें है, इस्तिगफार में। मिन ज़म्बिल्लज़ी अअलमु, उन गुनाहों की तरफ से जिसको मैं जानती हूँ, व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु, और उन गुनाहों की तरफ से भी मैं माफी मांगती हूँ जिनको मैं नहीं जानती। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू गैबों को जानने वाला है। व सत्तारुल उयूब, ऐबों को छुपाने वाला है। व गफ्फारुज़ ज़ुनूब, और गुनाहों को माफ करने वाला है। अब आप देखिएगा, ये जो तस्वीर है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये किसी मंदिर की नहीं, बल्कि ये तस्वीर एक ताजिए पर रखी हुई थी। ये बिल्कुल मूर्ति है, बिल्कुल, मैं ग्रुप में भेजूंगा, बिल्कुल मूर्ति है। आप देखिए, ऐसा लगा। अब ये जो हमारे भोले भाले मुसलमान जो यकीनन ताजियों पर बैठते हैं और ताजियों पर यकीनन इबादत के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ शैतान ने लेकर छोड़ दिया। अब बताइए, ताजिए पर बैठने वाला बंदा जब ताजिए पे बैठेगा तो उसको इबादत ही समझा, जब इबादत समझा तो उसको तौबा की तौफीक नहीं होगी, जब तौबा की तौफीक नहीं होगी तो अल्लाह गफ्फारुज़ ज़ुनूब होने के बावजूद उस गुनाह को माफ नहीं करेगा, क्योंकि गुनाह की माफी के लिए तौबा शर्त है। और तौबा नाम है तीन चीजों का, एक तो किए हुए पर शर्मिंदगी हो, आइंदा न करने का अज़्म हो, दूसरा अल्लाह के सामने रोना हो, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाई जाए। तो बहरहाल ये जो अकीदा रख रखा है कि गर्मी होती है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, कुरान और हदीस पर ज्यादती है, और जो कुरान और हदीस पर ज्यादती करेगा वो गुनाह है। पहली बात तो ये कि हमेशा 10 मुहर्रम को गर्म मौसम नहीं होता, हमारा तजुर्बा। देखिए, एक तरफ हमारी गलत सोच है, गलत अकीदा है, दूसरा हमारा मुशाहिदा और तजुर्बा क्या है कि हमेशा 10 मुहर्रम को मौसम गर्म नहीं होता, बहुत सी मर्तबा ठंडा और सर्द भी होता है। अभी भी बारिश का मौसम है, देखेंगे अगर गर्म होता है तब भी हमारे अकीदे पर कोई फर्क नहीं आएगा, और अगर ठंडा रहता है तो जिनका अकीदा ये है कि करबला की वजह से हर साल 10 मुहर्रम को गर्मी ज्यादा होती है, उनको आईना देखने की का वक्त होगा। बाद औकात बारिशें भी होती हैं, 10 मुहर्रम में ऐसा भी हुआ कि बारिशें भी हुई हैं। लेकिन अगर कोई पहले से अपने अकीदा और तसव्वुर में कोई चीज कायम कर ले, जो जैसी सोच बना ले ना, तो नफसियाती तौर पर उसको वो चीज उसी तरह महसूस होने लगती है। जैसा कि ये चश्मा है, चश्मा अगर मैं हरा पहन लूं तो मुझे हरा हरा नजर आएगा, मैं पीला पहन लूं तो मुझे पीला पीला नजर आएगा। तो बहुत जो जरूरी है कि नफसियाती तौर पर इंसान जो कुछ समझ लेता है और सोच लेता है उसको वो चीज वैसी ही नजर आने लगती है।
جس کی وجہ سے نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، اور کچھ نہیں۔ اور نفسیاتی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ چیز اس میں اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس کو نظر آتی ہے۔ جس طرح اس کی سوچ ہوتی ہے، ویسی وہ چیز اس کے سامنے اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ اور اگر مان لیا جائے، امیجنگ کر لی جائے کہ کسی مرتبہ 10 محرم کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں گرم موسم ہو جائے، تو اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوگا، کیونکہ موسم کی تبدیلی، راتوں کا آنا، دنوں کا جانا، کبھی رات کا بڑا ہو جانا سردیوں میں، اور گرمیوں میں کبھی رات کا چھوٹا ہو جانا گرمیوں میں، اور کبھی دن کا بڑا ہو جانا سردیوں میں، اور کبھی دن کا چھوٹا ہو جانا سردیوں میں، اور کبھی دن کا بڑا ہو جانا گرمیوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یخرج اللیل والنہار، جو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوسرے دنوں میں بھی موسم کی تبدیلی، بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے سردی گرمی کب زیادہ پڑتی ہے، فرمایا گرمی جب زیادہ پڑے تو دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے گرمی، یہ پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی من النار۔ یہ اللہ کے رسول کی کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو دوزخ کی آگ سے پناہ مانگو، کیونکہ گرمی کے زیادہ ہونے کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ایک دن دوزخ نے، جہنم نے یہ فریاد کی کہ اے اللہ، میرے اندر کی گرمی اور ہمس اس قدر ہے کہ میں پھٹنے کے قریب ہوں، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو یہ اتھارٹی دی، یہ اختیار دیا کہ تم ایک سانس لے سکتی ہو، ایک سانس چھوڑ سکتی ہو۔ چنانچہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وقت دوزخ اور جہنم سانس چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی دنیا میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو سردی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے ایک کا سوال جنرل نالج کا سوال یہ نکلا، ایسی کون سی چیز ہے جو جاندار نہیں ہے، نہ انسان ہے نہ جنات ہے، لیکن سانس لیتی ہے؟ سانس لیتی ہے۔ تو روایتوں میں، حدیث میں، قرآن میں آیا ہے کہ دوزخ سانس لیتی ہے، لہذا اس لیے اس کا جواب یہ کہ دوزخ ہے۔ بہرحال تو جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی 10 محرم میں، کسی عاشورہ کے دن اگر موسم گرم ہو جائے تو اس کو اللہ ہی کے حکم سے سمجھنا ہوگا، اور اس کو 10 واقع کربلا سے منسوب نہیں کریں گے، اور اس کا 10 محرم ہونے کا یا اس دن میں کربلا کے واقعہ پیش آنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب آئیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہنا، حالانکہ امام تو ابو بکر بھی ہیں، اور ابو بکر تو ایسے امام ہیں کہ اللہ کے رسول کے 17 نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں، 17 نمازیں اللہ کے رسول نے پڑھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے یہ میسج امت کو دینے کے لیے کہ میرے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے 17 نمازیں پڑھی، حضرت کس کے لیے؟ حضرت ابو بکر کے پیچھے، اور حضرت ابو بکر بھی امام تھے، اللہ کے رسول بھی امام تھے، ابو بکر نے بھی امامت کی، حضرت عمر نے بھی امامت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی امامت کی، حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان نے بھی امامت کی۔ لیکن لفظ امام صرف حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا کے لوگ کیوں کہتے ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین؟ کیا یہ کہنا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے یہ بتانا ہے، اور اس کا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں امام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے غیروں کی تائید ہوتی ہے،
وہ امام سے مراد یہ معنی لیتے ہیں کہ امام گناہوں سے معصوم ہوتے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ان شیعوں کے 12 امام ہوتے اور وہ اماموں کو نبیوں کے درجے میں رکھ کر یہ کہتے ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے. حالانکہ گناہوں سے معصوم نبی ہوتے ہیں. نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. صحابی تو محفوظ عن الخطا ہوتا ہے. محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا. معصوم عن الخطا اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور صحابہ سے گناہ ہوا لیکن اللہ نے اس کو ان کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رکھا بلکہ ان کو معاف کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر. اس کے معنی یہی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. لہذا تو شیعوں میں 12 اماموں کو نبیوں کے درجے پر رکھا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ 12 امام گناہوں سے معصوم ہوتے اور وہ نبیوں کے برابر مقام پر ان کو رکھتے ہیں, بلکہ نبی سے بھی اونچے درجے پر ان کو رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے بھی اونچا ہوتا ہے. نبیوں کو وہ اماموں کو عالم الغیب کہتے ہیں. ان کے ایک امام امام مہدی, حالانکہ امام مہدی کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو میں بعد میں کلیئر کروں گا, پہلے یہ بتا دوں امام مہدی کے بارے میں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی ایک غار میں چھپے ہوئے, اور یہ قرآن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ اصلی قرآن میں 40 پارے تھے, 10 پارے حضرت ابو بکر کی بکریاں کھا گئی. یہ 40 جو اصلی قرآن ہے وہ امام مہدی لے کر ایک غار میں چھپے ہوئے, وہ قیامت کے قریب نکلیں گے. امت ابھی پریشان ہے, وہ قیامت کے قریب. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہنے سے ختم نبوت کے عقیدے کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے, کیونکہ جب نبیوں سے بڑھ کر وہ درجہ دے دیا جائے گا تو, اور حالانکہ امام اللہ نبی آبادی پیارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو نبی سے بڑھ کر کون آ سکتا ہے؟ بہرحال جواب اس کا یہ سمجھیے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ اگر امام لگانا, اگر امام کے معنی پیشوائے دین کے ہوتے ہیں, پیش امام کے ہوتے ہیں, دین کے مقتدا اور لیڈر کے ہوتے ہیں, رہبر اور رہنما کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اگر اس اعتبار سے لگایا جائے تو جائز. امام سے مراد ہم یہ کہتے کہ وہ لیڈر تھے, رہنما تھے, پیشوائے دین تھے, تو بالکل درست. اور اہل سنت والجماعت جہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام لگاتے ہیں تو وہ اسی معنی کے اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لفظ امام لگاتے ہیں, جو کہ معنی کے اعتبار سے بالکل امام کہنا جائز ہے, درست ہے. لیکن اگر کسی جگہ امام کہنے سے شیعوں کے غلط عقیدہ اور نظریہ امامت کی تائید ہوتی ہو تو پھر اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے. لکھنؤ وغیرہ میں جہاں بھی غلبہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میری بہنوں کہ ہمارے بزرگ نانا یا آپ کے بڑے دادا وغیرہ جب ان کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہوگا تو روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جاتے تھے, ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جاتے تھے, پھر وہ بڑے اپنے چھوٹوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا کرتے. معلوم ہے یہ کیوں؟ یہ صرف عملاً شیعوں کے عقیدے کی کیا تردید تھی. کیوں شیعہ یہ کہتے ہیں حضرت کیا ہے اللہ کے رسول کے بعد خلافت جو ہے حضرت علی کا حق تھی. ہم یہ کہتے ہیں 4 امام چاروں برحق, وہ یہ کہتے ہیں پنجتن پاک, بعد باقی کے نعوذ باللہ سب ناپاک. پنجتن کا پنجہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, کیلنڈر بھی دیکھا ہوگا جس پہ اللہ کے رسول کا نام ہوتا ہے, پھر حضرت علی کا نام ہوتا ہے, حضرت فاطمہ کا ہوتا ہے, حضرت محسن کا, حضرت حسن کا ہوتا ہے, حضرت حسین کا ہوتا ہے. یہ پنجتن کا عقیدہ کا مطلب یہ کہ 5 یہ لوگ پاک ہیں, بعد باقی کے نعوذ باللہ تمام صحابہ ناپاک ہیں. اور ایسی کا بدبختی آئی ہے کہ خود
اللہ کے رسول کی بالکل تینوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا، ان کی اولادوں کو چھوڑ دیا، خود حضرت فاطمہ کی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، حالانکہ حضرت محسن بھی تھے، ان کا ذکر نہیں آتا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت فاطمہ کے ایک بیٹے کا نام حضرت محسن بھی تھا۔ حضرت فاطمہ کی تینوں بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جو انہوں نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھی تھی، ان کو بھی بھول گئے، ان کو بھی اس لسٹ سے نکال دیا۔ بہرحال جہاں پر شیعہ ہوں وہاں پر اس لفظ امام کو کہنے سے گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور کیا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ پیشوا، رہنما، رہبر کی نیت سے اگر لفظ امام کہا جائے تو امام بالکل لگا سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ میں لنک بھیج رہا ہوں۔